نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ ہود کی آیت نمبر 116 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقَرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ سو تم سے پہلی امتوں میں سے ایسے صاحبان فضل کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد انگیزی سے روکتے، بجز ان سے کہ تھوڑے سے لوگوں کو جنہیں ہم نے نجات دی، اور ظالموں نے عیش و عشرت کے رستے کی ہی پیروی کی جس میں وہ پڑے ہوئے تھے اور وہ عادی مجرم تھے۔ اس سورہ ہود میں اللہ کریم نے 7 انبیاء کرام کا ذکر کیا اور 6 امتوں کو عذاب سے دوچار کرنے کا اللہ کریم نے ذکر کیا۔ 7 قصص بیان کیے اور جب تک 6 قصص میں اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ تمام امتوں پر جو عذاب نازل کیا اس کا ذکر کیا۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے وہ سبب جو تھے وہ 2 بیان فرمائے کہ کن سبب سے ان امتوں کو اللہ کریم نے عذاب ان پر جو بھیجا، عذاب سے دوچار کیا۔ پہلا سبب یہ بتایا اللہ کریم نے کہ ان لوگوں میں کوئی ایسی جماعت موجود نہ تھی جو نیکی کا حکم دیتی اور برائیوں سے روکتی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ بھی ہمارے دین کا ایک اساس ہے اور ایمان والے کا بنیادی جو کام ہے نا، جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہیں، وہاں پر ایمان والے کی یہ بھی صفت جو ہے لازم ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اللہ کریم نے ایک سبب یہ بیان فرمایا کہ اس سبب سے میں نے ان امتوں کو جو ہے وہ غرق کیا کہ ان میں کوئی بھی ایک ایسی جماعت نہ بچتی تھی جو برائی سے روکتی اور نیکی کی تلقین کرتی۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ وہ معاشرے، وہ امتیں، وہ قومیں جو ہیں وہ اللہ کے عذاب سے 2 ہو جاتی ہیں جہاں پر برائی سے روکنے والی اور نیکی کی تلقین کرنے والی جماعتیں موجود نہ ہوں۔ جب ایسے لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں، کسی بھی قوم میں سے، کسی قبیلے میں سے، کسی معاشرے میں سے، کہ جو برائی سے روکنے والے ہوں اور نیکی کی تلقین کرنے والے ہوں، تو پھر اللہ کریم ایسی قوموں کو زمین پر ان کے وجود کو رہنے نہیں دیتا، نیست و نابود کر دیتا۔ اور دوسرا سبب اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا یہاں پر کہ وہ لوگ جو تھے وہ ظاہری جو فانی لذات اور شہوات جو تھیں، دنیا کی عیش و عشرت، بس انہی میں مگن ہوئے تھے، اس رستے پر ہی چل رہے تھے، اور اقتدار کے نشے میں، مال و دولت کو کمانے کے نشے میں، فقط دنیا پرستی میں اور دنیا پسندی کے معاملے میں ہی پڑے ہوئے تھے، وہ اسی رستے کی پیروی کر رہے تھے۔ دوسرا سبب اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ جو قومیں فقط جن کی زندگی کا مقصد فقط دنیا کمانا ہو، مال کمانا ہو، عیش و عشرت ہو، لذات جو دنیا میں اللہ کریم نے پیدا کی بس ان کو حاصل کرنا ہو، ایسی قوموں کے وجود کو بھی اللہ کریم بڑی زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتا۔ تو انسان کو جو تلقین کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی اس طرح انسان تو بسر کر کہ تیرے سامنے اگر تیرے معاشرے میں کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کر۔ ایک ہوتا ہے روکنا، روک تو وہی سکتا ہے جس میں اس قدر طاقت ہوگی، قوت ہوگی، مگر روکنے سے مراد یہ ہے کہ کم از کم انسان زبان سے تو کسی کو منع کرے کہ یار یہ کام نہ کرو۔ کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی کسی کو گالی گلوچ کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے،
تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق یہ فریضہ انجام دیں کہ کم از کم اس کو رب کا پیغام تو پہنچائیں نا، کہ یار اللہ کریم کا پیغام یہ ہے، اللہ کریم ان کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ مقصد کسی کے ساتھ لڑائی کرنی، کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا نہیں ہوتا، مقصد کسی کی اصلاح ہے۔ یہی فریضہ رب کریم نے ایمان والوں کو سونپا کہ تم لوگوں کی اصلاح کو، اور نبی اور رسول بھی جتنے آتے رہے وہ بھی اصلاح کے لیے ہی آتے رہے۔ تو پہلا فریضہ جو ایمان والے کا یہ ہے کہ جہاں بھی برائی ہوتے ہوئے دیکھے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو روکنے کی کوشش کرے، اچھے طریقے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام دیں کہ یار یہ تو جو کام کر رہا ہے یہ اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے، اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا۔ باز آنا یا نہ باز آنا یہ اس اگلے بندے کا فعل ہے، آپ بری و ذمہ ہو جاتے ہیں اگر آپ کسی برائی کرنے والے کو اس کی برائی سے روک لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اگر روک لیتے ہیں تو پھر تو آپ کامیاب ہوگے، اور اگر نہیں روک پاتے فقط آپ اس کو منع کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں جو ہے آپ کا وہ عمل جو ہے وہ لکھ لیا گیا کہ یہ ایمان والا ہے۔ اور دوسری نیکی کی دعوت دینا، کہ لوگوں کو نیک کاموں کی طرف بلانا، بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دینا۔ اور یہ کام تو ہم ایسا کر سکتے ہیں جس میں انسان کا کوئی خرچہ بھی، ماں سے 2-4 لمحات انسان کے زندگی کے ایسے ہیں، سمجھ لیں کہ آپ کے وہ صرف ہو جائیں گے، کہ کسی کے کندھے پر آپ ہاتھ رکھیں اور اس کو کہیں دوست ہے، بھائی ہے، عزیز ہے، تعلقدار ہے، کاروبار اکٹھا کرتا ہے، بازار میں آپ کی دکان کے ساتھ دکان والا ہے، آپ کے ساتھ ہم مجلس ہے، کہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، کسی ہوٹل پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی جگہ پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں پر بھی ہو وہاں پر اچھائی کا حکم دے، نیکی کی تلقین کرے، حسن سلوک کرنا لوگوں کے ساتھ، فحش گوئی سے کلام نہ کرنا، کسی کو گالی گلوچ نہ کرنا، اور جو برائیاں رب کریم نے قرآن کریم میں جن کو جا بجا منع فرمایا، منکرات جس کو کہا جاتا ہے، صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، شراب نہ پینا، جوا کھیلنا، اس طرح کی اور جو معاشرتی برائیاں جن کو ہم کہتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی، ان کے متعلق تبلیغ کرنا، لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دینا، یہ بھی ایمان والے کا فریضہ ہے۔ اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ اگر یہ قوم میں سے کوئی ایسی جماعت وجود نہ رکھتی ہو جو برائی سے روکے اور اچھائی کی دعوت دے تو پھر ایسی قوموں پر میں عذاب مسلط کر دیا کرتا۔ تو سمجھ یہ بات آئی کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جو ہے یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، اور اس کے عذاب سے دور رہنے کے لیے ضروری۔ امت محمدیہ میں ہر وقت ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکنے کی کوشش کرے۔ پھر اللہ کی ارشاد فرمایا ما کان ربک لیخلق القرى بظلم واہلھا مصلحون، اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ظلماً ہلاک کر دے، در آہاں کے اس کے باشندے نیکوکار ہوں۔ تو یہاں اللہ کی یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا رب جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ظلماً ہلاک کر ڈالے لوگوں کو۔ اب یاد رکھیے کہ ظلم کا کیا ہے۔ ظلم میں نے جیسے پہلے بھی آپ سے کئی دفعہ عرض کی کہ حق جو ہے کسی کا کسی دوسرے کو دے دینا، سمپل اگر اس کی تعریف کی جائے نا ظلم سمجھنے کے لیے، کہ حق کسی کا تھا وہ کسی کو دے دیا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے عبادت کا حق جو ہے وہ رب کریم کے سوا کسی اور کا نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنانا اس کو بھی ظلم کہا گیا۔ اور سورہ لقمان میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم العظیم، کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ عذاب کن لوگوں پر مسلط کرتا ہے؟ ان لوگوں پر اللہ کریم عذاب مسلط کرتا ہے جو اس کی مخلوق پر ظلم کرتے ہیں، انسانیت پر ظلم کرتے ہیں۔ جب معاشرے میں لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے، لوگوں کی حق تلفی کی جاتی ہے، لوگوں کے معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف کام کیا جاتا ہے، تو تب جا کر رب کریم ایسی قوموں کو جو ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس بستی میں نیکوکار موجود ہوں ان بستیوں کو میں تباہ و برباد نہیں کرتا۔ وہ جو اوپر حکم دیا نا اللہ کریم نے
کہ پچھلی قوموں کو اس لیے اللہ کے میں برباد کیا کہ ان میں نیکوکار موجود نہ تھے، اور نیکوکاروں کی جو میں نے آپ کو عرض کی نا ایمان کی نشانیوں میں سے نشانی، تو نیکوکار وہی ہیں جو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو جہاں جس بستی میں، جس مقام پر، جس قبیلے میں، جس امت میں ایسے لوگ موجود ہوں گے نیکوکار، جن کو اللہ کریم کہہ رہا ہے مصلحون، اصلاح کرنے والے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، اللہ فرماتا ہے ایسی بستیوں کو میں ہلاک نہیں کرتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لِجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، اور اب یہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر میں چاہتا، میں کرنا چاہتا تو میں اس بات پر قدرت رکھتا تھا کہ ساری کی ساری جو مخلوق ہے اس کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ جیسے قرآن کریم میں ایک دو مقام، کئی مقام پر اللہ فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو سب کو ایمان والا بنا دیتا، تو یہ اللہ کی قدرت میں تو تھی، کیونکہ اس نے تو کن کہنا تھا اور وہ سارا کچھ اس کے امر کے مطابق ہو جانا تھا۔ مگر اللہ کہتا ہے کہ میں اگر چاہتا تو کر دیتا، مگر جب انسان کو اللہ کریم نے انسانوں اور جنوں کو اختیار دے کر دنیا میں پیدا کیا، وہ اسی سبب سے جو اختیار دیا گیا اس سبب سے انسان کا سزا اور جزا کا سارا معاملہ چلے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مذہب کا اختیار کرنا، نیک اعمال کرنا یا بد اعمال کرنا، یا مذہب کو اختیار نہ کرنا، یہ کلیتاً اللہ کریم نے انسانوں کو اور جنوں کو آزادی دے رکھی۔ دو مخلوقات ہیں دنیا میں، ایک انسان اور ایک جن، جن کو اللہ نے یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ مذہب کی طرف آ جائیں تب بھی، نہ آئیں تب بھی، اچھا کام کریں تب بھی، برا کام کریں تب بھی، وہ ان کو اللہ کریم نے اختیار دے رکھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، کہ اختلاف جو کرنا ہے نا، یاد رکھیے گا یہ بھی انسان کی نفسیاتی صفت ہے، چونکہ ہر انسان جو ہے اس کی سوچ ایک اپنی ہے، اس کی ذہن کی اپروچ ایک اپنی ہے، اس کا نقطہ نظر جدا ہے، سوچنے کا انداز ایک جدا ہے۔ اس وجہ سے اختلاف جو ہے وہ پہلے دن سے لے کر قیامت تک یہ اختلاف چلتا رہے گا۔ مگر اختلاف جو ہے اس ایک حد تک جا کر اختلاف جائز رہتا ہے، اور ایک حد سے اوپر جب چلا جاتا ہے وہی اختلاف جو ہے وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ وہ مسلمات جو ہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ان کو نازل کیا، جو اصول اللہ کریم نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، ان پر اختلاف کرنا کلیتاً حرام ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے۔ مگر اس سے نیچے جو فروعی معاملات ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے نا، آپ نے فرمایا کہ سابقہ قومیں جو تھیں ان میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ تو فرقوں کا وجود ہونا یہ برائی نہیں ہے، اصل ہے کہ کون سا فرقہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی طرف ہے۔ اختلاف ہونا اسی سے فرقے بنتے ہیں نا۔ مگر آپ دیکھیں نا، پر 4 یا 6 یا 10 بندے اگر بیٹھے ہوئے کسی بات پر آپ گفتگو کرتے ہیں، تو اب ضروری نہیں کہ 10 بندے جو ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں، ان میں سے کسی اور 2-4 کی رائے ہو سکتی ہے، وہ علیحدہ فرقہ یعنی کہ وہ علیحدہ جماعت ہوگی جنہوں نے آپ کی بات سے اختلاف کیا۔ 2-3 ایسے ہو سکتے ہیں جو درمیان میں رہیں، کچھ آپ کی بات کو مان لیں، کچھ آپ کی بات کو نہ مان لیں، تو انہوں نے بھی آپ سے اختلاف کیا، اور 2-4 ایسے ہوں گے جو آپ کی بات کو مان لیں گے۔ تو اختلاف انسان کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ زندگی کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ صرف مردے جو ہیں وہ اختلاف نہیں کرتے، جو زندہ ہے وہ اختلاف کرے گا۔ مگر اختلاف کو فروعی معاملہ تک تو جائز قرار دیا جاتا ہے، کہ ایسے معاملات جن سے دین پر کوئی ضرب نہیں آتی۔ اور یہ جو آپ کی فقہ ترتیب دی گئی، امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے، امام مالک کی ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل ہیں، اور اس طرح کے اور ائمہ کرام ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا، مگر وہ فروعی معاملات تھے۔ جو مسلمات ہیں قرآن کریم میں، جو اصول اللہ کریم نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، اس پر کسی کا کوئی اختلاف، یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ کوئی جرت نہیں کر سکتا یہ کہے کہ سود جو ہے وہ حلال کسی شکل میں ہو سکتا ہے، یا شراب حلال ہو سکتی ہے، یا جن رشتوں کا تقدس رب کریم نے بیان فرمایا، حرمت بیان فرمائی کہ یہ رشتے حلال ہو سکتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ کریم نے حرام قرار دیا، کائنات ارض و سما میں کوئی ایک بشر ایسا نہیں ہے چاہے کسی بھی مقام پر بیٹھا ہو کہ ان کو حلال قرار دے دے۔ ہاں، اس سے نیچے جو فروعی معاملات ہیں، نماز کے پڑھنے کے طریقے میں اختلاف ہے، وہ جائز ہے، اس میں کچھ قباحت بھی نہیں ہے، اس سے دین میں کچھ فرق بھی نہیں آتا۔ تو اس طرح کے فروعی معاملات میں اختلاف جو ہیں یہ پہلی امتوں میں بھی تھے اور امت محمدیہ میں بھی ہیں۔
اور یہ رہیں گے. اور صحابہ کرام جب ہوتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، تو صحابہ کرام کے اپنے اندر بھی اختلافات ہوتے تھے، مگر اختلافات جو ہوتے تھے نا وہ سوچ کے ہوتے تھے، بحث میں ہوتے تھے. اللہ کے احکامات میں اختلاف کوئی نہ تھا. بھائی طویل کرنے میں آپ کچھ کر سکتے ہیں، کسی بات کی طویل میں کچھ کر سکتا ہوں، مگر یہ ہے کہ یہ بات جو ہے کہ اللہ نے جس بات پر سند کر دی، مہر لگا دی، اس پر کوئی اختلاف نہ جائز ہے نہ حلال کو کر سکتا ہے، وہ حرام ہے، مطلقاً حرام. اور اس پر یہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے 1400-1500 صدیوں میں آپ کو ایسا ملے گا کہ جس نے ان معاملات میں آ کر اختلاف کیا ہو جن کو اللہ نے سند کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ بس ختم، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہو گیا کہ یہ آپ کے لیے حلال ہے اور یہ آپ کے لیے حرام ہے، بس بات ختم ہو. تو باقی اختلاف وہ چلتا رہتا ہے. الا من رحم ربک ولذالک خلقہم وتمت کلمات ربک لأملأن جہنم الجنۃ والناس اجمعین، سوائے اس شخص کے جس پر آپ کا رب رحم فرمائے، اسی لیے اس نے انہیں پیدا فرمایا اور آپ کے رب کا فرمان پورا ہو چکا، بے شک میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں میں سے ضرور بھر دوں گا. اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، کسی کو میں جبراً ایمان والا نہیں بناتا، کسی کو جبراً میں جو ہے ایک امت نہیں بناتا، اور یہ اختلاف آپس میں کرتے رہیں گے، مگر ما سوائے ان لوگوں کے جن پر میں نے رحم کیا. رحم سے مراد کیا ہے؟ رحم تو ہر ایک پر کرتا ہے، وہ رحیم ہے. یہ جس رحم کی اللہ کریم بات فرما رہا ہے وہ ہدایت ہے، ما سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ کریم نے ہدایت کا رستہ عطا فرما دی، جن کو سمجھ اور سوچ عطا فرما دی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. وہ لوگ اختلاف میں نہیں پڑیں گے، وہ لوگ تفرقے کا باعث نہیں بنیں گے. تو اللہ فرماتا ہے کہ، اور پھر دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ میں نے اسی لیے ان کو پیدا فرمایا کہ ان سے میں دوزخ کو بھر دوں، انسانوں اور جنوں کو. تو جب یہ بات اللہ کریم اس طرح کی کرتا ہے قرآن کریم میں کہ وہ جنت میں پھینکنا یا جہنم میں پھینکنا، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اللہ کے علم کی بات ہے، وہ جو اس نے رقم کر رکھا ہے. جو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے پیدا ہی اس لیے کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے پیدا ہی برائی کے لیے کیا، نہ، یہ بات نہیں. اللہ کے علم میں تھا کہ جب میں اس کو انسان کو یا جن کو پیدا کروں گا اور اس کو میں اختیار دوں گا تو یہ اپنے اختیار سے یہ برائی کی طرف جائے گا یا اچھائی کی طرف جائے گا، یہ اپنے اختیار سے دین کو قبول کرے گا یا کفر پر ہی رہے گا، یہ اپنے اختیار سے میری عبادت کرے گا یا شرک کرے گا. یہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہی تھا، اس سبب سے اللہ کے علم میں وہ رقم کر دیا. تو جب وہ رقم ہے اللہ کے ہاں، یہ پہلے ہی جو نا ان کے لوگوں کی تعداد، جتنے ارب لوگ جو ہیں جہنم میں ہوں گے یا کتنے ارب لوگ ہیں وہ جنت میں ہوں گے، اللہ کے ہاں یہ لکھا جا چکا ہے. یہ اللہ کے علم کی بات ہے، یہ اللہ کے علم کی بات ہے. اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ انسان ہو یا جن ہو، اللہ کریم نے جس کو پیدا ہی دوزخ کے لیے کیا اس میں پھر اس انسان کا کیا قصور ہے. نہ، اللہ نے جو اختیار دیا اس اختیار کے سبب انسان جو ہے وہ جہنم کا فیصلہ کرتا ہے یا جنت کا فیصلہ کرتا ہے. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لَا نُقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُصِبْتُ بِهِ فَعُودَاكَ وَجَاءَكَ فِي هَذَا الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے رسولوں کی خبروں میں سے سب حالات آپ کو سنا رہے ہیں، اس لیے جس سے ہم آپ کے قلب اطہر کو تقویت دیتے ہیں، اور آپ کے پاس اس میں حق اور نصیحت آئی اور اہل ایمان کے لیے عبرت و یاد دہانی آئی. تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب، ہم جو آپ کو سابقہ نبیوں اور رسولوں کی خبریں دے رہے ہیں یہ اس وجہ سے سنا رہے ہیں کہ آپ کے قلب اطہر کو تقویت ملے. کہ جب کوئی مصیبت یا پریشانی انسان پر آتی ہے نا، اگر ایک انسان پر آئے تو اس کو پریشانی زیادہ ہوتی ہے، اور جب اجتماعی طور پر دیکھے کہ وہ بھی اسی پریشانی میں مبتلا ہے، وہ بھی اسی پریشانی میں مبتلا ہے، وہ بھی اسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو پھر پریشانی کا لیول جو ہے انسان کا، وہ کہتا ہے میں اکیلا ہی نہیں ہوں. ایسا ہی ہے نا، نفسیاتی طور پر. اب رب کریم نے یہ سارے قصص جو بیان کرنے کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ یہ میں آپ کے قلب اطہر کے لیے تقویت دینے کے لیے یہ سارے قصص بیان کیے. کیا میرے محبوب فقط آپ ہی نہیں ہیں جو ستائے گئے ہیں، فقط آپ ہی نہیں ہیں جن کی تکذیب کی گئی ہے، فقط آپ کی ہی امت نہیں ہے جن پر ظلم کیے گئے ہیں. یہ سارے قصے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے دل اطہر، قلب اطہر کو اطمینان دیا جانا.
اور پھر آپ نے اللہ کے فرماتا ہے کہ یہ جو صورتیں میں نے آپ کو سنائی جا رہی ہیں، اس کی دو مین جو اس کے دو کاز ہیں کہ یہ ہے کہ اس میں نصیحت ہے کن لوگوں کے لیے؟ حق والوں کے لیے، جو سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے اس کے لیے نصیحت ہے، اور اہل ایمان کے لیے عبرت اور یاد دہانی بھی ہے۔ یعنی کہ دونوں ہی محرکات ان قصص میں موجود ہیں کہ انسان اگر نصیحت لینا چاہے کہ کس برائی کی وجہ سے قوموں کو غرق کیا گیا تو وہ نصیحت بھی مل سکتی ہے، اور اگر عبرت حاصل کرنا چاہے کہ کن اعمال کے سبب سے ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے دو چار ہونا پڑا تو اس عبرت کے طور پر بھی اس کو یاد کیا جا سکتا ہے، یاد دہانی رکھی جا سکتی ہے۔ یہ دونوں ہی جو ہے نا اللہ کے مبارک دونوں ہی محرکات، نصیحت بھی ہے اور اس میں، اور انسان کی عبرت کے لیے یاد دہانی بھی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، تو اے میرے محبوب آپ ان لوگوں سے یہ فرما دیجئے جو ایمان نہیں لاتے، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں اپنی جگہ پر عمل کرتا رہوں۔ یعنی کہ یہ بھی کہ اگر آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، تو اگر وہ حد درجہ پر آ کر وہ آپ سے مخاصمت پر اتر آتا ہے اور آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، جیسے ہمارے معاشرے میں تو ہم بہ جا تو ایڈا وڈا صوفی، نہیں کسی کو آپ نیکی کی دعوت دینا تو وہ آپ کو ٹیچ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو دین کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کریم کیا سکھا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں اچھا بھائی ٹھیک ہے تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں تو اپنی جگہ پر عمل کرتا رہوں گا، کہ جو مجھ کو اللہ کریم نے توفیق دی ہے میں اس کے مطابق عمل پیرا ہوں، تو اپنے عمل کو اپنے مطابق کرتا رہا۔ یہ آخری حل ہے، یہ آخری حد ہے کہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا اور ٹھونسنا دین کو، اپنے عقیدے کو، ایون اپنے دین کو ٹھونسنا کسی پر کہ نہیں یہ دین میرا حق ہے لہذا تو اس کو قبول کر، اللہ کریم نے اس کی ہر کی اجازت نہیں دی۔ آپ کا کام فقط اتنا ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں، اور یہی فریضہ رسول اور نبی جو ہے وہ ادا کرتے رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں، اب لوگ جو ایمان نہیں لا رہے، آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ تم اپنے جگہ پر عمل کرتے رہو تو میں تو اپنے مقام پر عمل پیرا ہوں۔ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں اللہ کے امر کا، اللہ کے فیصلے کا، کہ فیصلہ تو ہو جانا ہے ایک نہ ایک دن، جب اللہ کی بارگاہ میں سب نے پیش ہونا ہے تو ہاں تو حق اور باطل جدا کر کے دکھا دیے جائیں گے کہ حق پر کون تھا اور باطل کون تھا۔ تو آپ فرما دیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ اس گھڑی کا انتظار کرتا ہوں اور تم بھی انتظار کرو اس لمحے کا کہ جب اللہ کریم حق اور باطل میں فیصلہ کر دے گا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آسمانوں اور زمینوں کا سب غیب اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف ہر ایک کام لٹایا جاتا ہے، سو اس کی عبادت کرتے رہو، اسی پر توکل کیے رکھو، اور تمہارا رب تم سب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو غیب ہے کہ اللہ کا امر کب نازل ہونا ہے، کب اس نے فیصلہ کرنا ہے، یہ جتنے بھی غیوبات ہیں آسمانوں زمینوں میں، اصل جو اللہ اس کا جو ہے نا اللہ کے پاس علم ہے، کسی اور کے پاس یہ علم نہیں ہے، اور ہر ایک اسی کی طرف، ہر کام اسی کی طرف لٹایا جائے گا۔ یعنی کہ ہر عمل جو انسان کرتا ہے اچھا کرے یا برا کرے وہ اللہ کے پاس ہی جائے گا، وہاں پر ڈپازٹ ہوگا، وہاں پر جمع ہوگا، وہاں پر لکھا جائے گا، وہ اللہ کے پاس لٹایا جائے گا۔ سو آپ اسی کی عبادت کرتے رہیں اور اسی پر توکل کیے رکھیں، کہ اسی ذات کے ساتھ توکل کا رشتہ جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ انسان کے معاملات اچھے ہوں یا برے ہوں، ہر حال میں اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایمان کی صفت میں سے ایک صفت ہے، عبادت بھی اسی کی اور توکل بھی اسی ذات پر۔ پھر رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے سارے ان کاموں سے غافل نہیں ہے، تمہارے ہر ایک عمل کا مشاہدہ کر رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے، خبر بھی رکھتا ہے۔ تو یہ بھی باور رب کریم نے کرایا کہ جو بھی تو عمل انسان کر رہا ہے نا، اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے، تیرا کوئی عمل بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو آج اللہ کی توفیق سے بحمد اللہ تعالی ہماری سورہ ہود بھی مکمل ہوئی۔ اللہ کریم نے چاہا تو کل انشاءاللہ سورہ یوسف کا ہم آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔